اب ہم جنت اور دوزخ کے بارے میں جو احادیث کریمہ ذکر کی گئی ہیں، قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کیا گیا ہے، انہیں ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جنت کے بارے میں ایک مسلمان کو کس قسم کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی کئی حدیثیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب جو حدیث آ رہی ہے وہ متفقون علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ طویل حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 5376 ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مشکات شریف کے میں جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ مشکات وہ کتاب ہے کہ جس میں مختلف احادیث کریمہ کی کتب سے حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، تو چونکہ ایک موضوع کے حدیثیں اس میں ترتیب سے موجود ہیں، اس لیے ہم اسی کے حدیث نمبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن حوالہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ بخاری سے تعلق رکھتی ہے حدیث یا مسلم سے ہے یا سیاہ ستہ کی دیگر کتب سے ہے۔ تو یہ حدیث پاک مسلم اور بخاری میں موجود ہے، لیکن یہاں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 5376۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کی صورت 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی، یعنی اتنا ان کا چہرہ روشن ہوگا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند جب آسمان پر مکمل طور پہ آ جاتا ہے اور مطلع ابرآلود نہ ہو تو اس کی روشنی میں، جس کو ہم چاندنی کہتے ہیں، ہر چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا چہرہ جو ایک گروہ ہوگا جو نیک اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے میں اور معرفت الہی کے حصول میں سب سے آگے ہوگا، تو ان کا چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ متصل ہوں گے، یعنی فوراً کے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے، وہ روشنی میں آسمان کے روشن ترین ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے۔ ایک شخص کے دل کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان، جیسے بالفرض ہم دل کے اوپر توجہ کریں، اس میں خود ہماری ہی ذات کے لیے کوئی دشمنی موجود نہیں ہوگی، برا ارادہ موجود نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی تکبر، خود اپنے اوپر تو تکبر اپلائی نہیں کرتا ہے، دوسرے کو ہاں وہ حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سے اعلیٰ سمجھتا ہے تو تکبر متحقق ہوتا ہے، لیکن خود اپنے ہی دل میں سوچنا کہ میں اعلیٰ ہوں اور اپنی ذات سے اعلیٰ ہوں، یہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا جیسے ایک شخص کا دل صاف ستھرا بغض کینہ تکبر سے پاک و صاف ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ان سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے۔ محبت، پیار، الفت، اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارہ۔ آج جو شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا اور بیوی کہتی ہے کہ مجھے تو اس شخص کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے، یہ تمام دنیا تک ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوگا، وصال ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب چیزیں بھول جائے گا انسان اور بالکل پیار سے محبت سے رہے گا، اور وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ انسان دل میں کینہ رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، انتقامی کارروائی کے منصوبے بنا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے، ان میں نہ تو اختلاف ہوگا نہ ہی ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی، ان میں سے ہر ایک کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور ان میں سے 2 بیویاں اس کو عطا کی جائیں گی۔ روایات مختلف ہیں، کثیر بیویوں کا بھی تذکرہ ہے، 2 خاص اس کو حوروں میں سے دی جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کمال حسن کی بنا پر ہڈیوں اور گوشت کے پیچھے سے ان کی پنڈلیوں کا گھودا نظر آئے گا، یعنی وہ اتنی لطیف بدن کی ہوں گی کہ جیسے بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے ان کے جسم کے آر پار دیکھنا پاسبل ہے، اتنی زیادہ شفاف جلد ہوگی اور شفاف گوشت ہوگا کہ انسان اس کے پار بھی دیکھ سکے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو صبح و شام سے مراد جب بھی ذکر ہوگا وہ تو صبح و شام ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے، یوں نہیں کہ سارا دن ایسی غفلت میں رہیں گے اور صبح اور شام کے وقت میں
اپنے قلب کو حاضر کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی حدیثیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ جنتیوں کی زبان سے ذکر بالکل اس طرح جاری ہوگا جیسے سانس اندر اور باہر آتا جاتا ہے. سانس لینے میں ہم کوئی تکلف نہیں کرتے، کوئی اہتمام نہیں ہوتا، کوئی قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ اچھا اب میں سانس لیتا ہوں، اب میں سانس چھوڑتا ہوں. ہم کوئی شمار نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری عادت میں، روٹین میں شامل ہے، ضرورت میں شامل ہے. اسی طریقے سے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا ذکر کی توفیق عطا فرمائے گا کہ ان کو دھیان دینے، تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، بلا ارادہ ہی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوگا. پھر ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، پیشاب اور قضاء حاجت نہیں کریں گے، تھوکیں گے نہیں، نہ ہی ناک سے پانی وغیرہ ٹپکے گا. ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود لکڑی کا ہوگا، جس کو ہم اگربتی بھی کہتے ہیں، اس قسم کا ہوگا. ان کا پسینہ کستوری جیسا ہوگا. وہ سب ایک شخص کی سیرت کے حامل ہوں گے، ایک شخص کی سیرت پر ہوں گے. اور کہا گیا ہے کہ بعض جگہ یہ سیرت کی جگہ صورت کا لفظ ہے کہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے. اس صورت میں ان کی اس کی تفصیل یہ ہوگی، جیسے آگے ہے بھی حدیث میں، کہ اپنے والد آدم علیہ السلام کی صورت پر آسمان کی جانب 60 ہاتھ کے ہوں گے. 60 ہاتھ، یہاں سے یہاں تک، یعنی انگلی کے جو بیچ کی انگلی کا سرا ہے یہاں سے کوہنی تک، یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے اور تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو 60 ہاتھ کے ہوں گے تو کتنا لمبا قد ہوگا. جیسے دیگر حدیثوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے. آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 فٹ سے ابو تھا. تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. تو اس میں ذرا غور و تفکر کریں حدیث پر. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کوئی گندگی نہیں ہوگی. لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، نہ پیشاب آئے گا، نہ قضاء حاجت ہوگی، قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، نہ تھوکیں گے، نہ کوئی بلڈ وغیرہ بدن سے باہر نکلے گا، نہ ناک وغیرہ سے نزلہ ہو جاتا ہے ناک وغیرہ بھی نہیں ٹپکے گی. اور اسی طرح ان کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے. برتن سونے چاندی کے ہوں گے. اور برتن آپ نے پہلے سنا ہی تھا کہ ادنا ترین جو جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. تو یقینی سی بات ہے اس میں کتنے برتن ہوں گے اور کس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے. جیسے ایک روایت میں ہے کہ ایک جنتی اپنے دوستوں کی دعوت کرے گا تو 80,000 قسم کے کھانے کھلائے گا. 80,000 قسم کے کھانے یعنی سامنے رکھ دیے جائیں گے اور وہ کہے گا کھاؤ. اب 80,000 قسم کے کھانوں کے لیے کس قدر برتن درکار ہوں گے. اور وہ سب کے سب برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے ہوں گے. اس کے بعد جیسے ارشاد فرمایا کہ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی. ہم تو یہاں پلاسٹک کی یوز کرتے ہیں، لکڑی کی یوز کرتے ہیں یا ہاتھی دانت کی، لیکن وہاں پر سونے کی کنگھیاں دی جائیں گی. اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا. تو وہاں انگیٹھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کڑھائی وغیرہ پکانے کے لیے جلائی جائے گی، بلکہ اس میں عود کی لکڑی ڈال کر دھونی دی جائے گی، خوشبو پھیلائی جائے گی، اور اس کا دھواں کسی قسم کا نقصان کا باعث نہیں ہوگا. ان کا پسینہ کستوری جیسا ہوگا. کستوری ایک آپ نے اگر خوشبو استعمال کی ہو، ٹھوس ہوتی ہے، لگائیں تو بہت ہی پیاری خوشبو نکلتی ہے. تو اس طرح ان کو پسینہ آئے گا کہ اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوگی. کوئی ناگواری کی وجہ سے اپنی ناک نہیں بند کرے گا، اس کے پاس سے اٹھنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک خوشبودار ہوگا اور اس کے بدن سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اسی طرح حضرت یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 5377 ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب وغیرہ کریں گے، اور نہ ہی قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، اور تھوکیں گے بھی نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کھانے کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں کھانے کے اگر فالتو جو چیزیں بچ جاتی ہیں تو قضاء حاجت کے لیے انسان جاتا ہے تاکہ جسم ہلکا ہو، فراغت حاصل ہو. تو جب وہاں کھانا بھی کھائیں گے اور کثیر کھانا کھائیں گے تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ تو پھر اس جو فالتو کھانا جسم میں رہ جائے گا اس کا مصرف کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈکار ہوگی اور کستوری کی طرح پسینہ، یعنی خود بخود ہی کھانا ہضم ہوگا، اور ایک ڈکار آئے گی اس کے ذریعے کھانا ہضم ہو جائے گا،
اور ان کے پسینے میں سے کستوری کی طرح آ رہی ہوگی۔ انہیں تسبیح اور حمد القا کی جائے گی جیسے کہ تمہیں سانس لینے کی توفیق دی جاتی ہے۔ تو اس میں مزید وضاحت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسبیحات القا فرمائے گا، یعنی دل میں خیال ڈالے گا یہ تسبیح کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، تو وہ اسی میں رات دن لگے رہیں گے، اور اس طرح بالکل ہو جائے گا جیسے سانس انسان لیتا ہے، بلا تکلف سانس اندر باہر جاتا ہے، ایسی ان کی زبان پر ذکر جاری ہوگا۔ ایک اور مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ نعمت اور راحت پائے گا اور محنت و مشقت نہیں اٹھائے گا۔ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز بالکل آسان ہے۔ اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور نہ اس کی جوانی زائل ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جوان رہیں گے، اور ایک ہی لباس ہوگا اور وہ کبھی بوسیدہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک ہی لباس میں انسان ہزاروں سال وہاں گزار سکے گا، اب کتنا عمر ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ قرآن حدیث کا مضمون ہے، لیکن آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا سب کے ساتھ ایسا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی اور مقام پہ بھیجنا بھی پسند فرمائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن حدیث اور قرآن یہی کہتے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ دائمی طور پر اس میں رہے گا۔ دائمی طور پر رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ کپڑے بدلنے چاہیے، لیکن کپڑے بدلنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم نہاتا ہے، جسم میں بدبو ہو گئی، یا وہ پہلے والا کپڑا بوسیدہ ہو گیا، دوسرا کپڑا یوز کیا اور وہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے لیکن کہ وہاں پہ ایک ہی لباس پہنا تو پھر ہزاروں سال تک ایک ہی لباس چلے گا، بلکہ اپنے حفظ نفس کے لیے، اپنے مزے کے لیے وہاں جنتیوں کی آزادی ہوگی۔ اگر وہ چاہیں گے تو نیا لباس روزانہ چاہے بدلے، ہزار لباس بدلے، ان کو اللہ تبارک و تعالی اختیار دے گا۔ لیکن یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہاں کی نعمتوں میں چونکہ فنا نہیں ہے، لہذا جو لباس اس کے بدن پر جنتی کے ہوگا جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، وہ لباس ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور دوسری بہت بڑی خوشخبری کہ ان کی جوانی زائل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب جوان حالت میں جائیں گے، تبھی تو وہ کہا کہ جوانی زائل نہیں ہوگی، اور وہ کتنی عمر ہوگی وہ انشاءاللہ بھی حدیثیں آگے آ رہی ہیں، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد ایک خاص عمر میں جائیں گے اور اس کے بعد کبھی بھی ان سے وہ جوانی نہیں چھینی جائے گی۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5389 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والا جنتیوں کے لیے ایک اعلان کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس فرشتے کو حکم دے گا وہ اعلان کرے گا بلند آواز سے۔ وہ اعلان کیا ہوگا کہ اللہ وہ کہے گا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم تندرست رہو اور کبھی بیمار نہ پڑو، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ جوان رہو اور کبھی بوڑھے نہ ہو، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم راحت پاؤ اور کبھی مصیبت کا منہ نہ دیکھو۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک تو ایک انسان اعلیٰ مقام پر مثلا شفٹ ہو گیا، اس کو ایک مکان بہت اچھی جگہ مل گیا، سستا ملا، اچھا مکان مل گیا، اور اس کے بعد بالفرض اگر اسے پتہ چلے کہ میرے پڑوس میں ایم پی ایز رہتے ہیں، ایم این ایز ہیں، پرائم منسٹر کا گھر ہے مثال کے طور پر، تو وہ تو اپنی قسمت پر رش کرے گا۔ تو بعض اوقات ایک انعام مل جانے کے بعد دیگر انعامات کی وجہ سے بھی انسان حفظ نفس اور لذت حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی بالفرض جنت میں داخل ہو گیا اور وہ جس طرح انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوان رہے گا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اعلان جنت میں داخل ہونا ہی بہت بڑا انعام تھا، لیکن اس کے باوجود پھر فرشتے کی طرف سے اعلان کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے، تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کوئی مشقت کا منہ نہیں دیکھو گے، تو اس وقت اور ان کی خوشی بڑھ جائے گی۔ تو لہٰذا اس جنت میں جانے کے لیے واقعی عمل کرنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور جنتیوں کے درجات پر تھوڑا سا کلام ہے، حدیث نمبر 5380 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اپنے اوپر والی منزل والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح روشن ستارے کو دیکھتے ہیں،
جیسے ہم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان پہ ستاروں کو تلاش کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے جنت کے درجوں کے درمیان کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتی کو بالکل ایسا دیکھ رہا ہوگا جیسے ایک روشن ستارہ جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر باقی ہو۔ یہ اختلاف ان کے مراتب کے فرق کی بنا پر ہوگا، مرتبے مختلف ہوں گے، اس لیے ان کو کوئی نیچے ہوگا کوئی اوپر ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ انبیاء کرام کے محلات ہوں گے جن تک دوسرے لوگ نہیں پہنچیں گے؟ یعنی وہ تعجب ہوا کہ اتنا اوپر جو ستاروں کی مانند نظر آئیں گے تو انبیاء علیہ السلام ہی ہو گئے، اور وہاں پہ ہم لوگ تو جا نہیں سکتے عام آدمی۔ تو سوال کر ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، یعنی عام لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ قسم ذات اقدس کی جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ وہ مرد پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو صرف اتنا بھی اگر کوئی کر لے گا کہ نبیوں پر ایمان لایا اور اس نے ان کی تصدیق کی اور باقی جو عقائد باطلہ تھے ان کی تردید کرتا رہا، تو یہ بھی نجات کے لیے کافی ہے اور اس شخص کو بڑے درجات ملیں گے۔ تو جنت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بیان فرمائے، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے لیے ہوں، بلکہ عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ ایک مزید طویل حدیث ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، متفق علیہ ہی حدیث پاک ہے، 5382 حدیث کا نمبر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنتیوں کو فرمائے گا، اے اہل جنت، تو جنتی عرض کریں گے یا رب کریم ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیرے دین کی بار بار خدمت کرتے ہیں، ہر بھلائی تیرے پاس ہے، یعنی وہ حمد بھی بیان کریں گے، اعتراف نعمت بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے رب ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں گے، حالانکہ ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی ہر جنتی کو ایسا محسوس ہوگا جیسے مجھے سب سے زیادہ ملا ہے اور دوسرے کو نہیں ملا، تو وہ عرض کریں گے یا رب کریم کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ شاید فرمائے گا کہ کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب کریم اس سے بہتر کون سی چیز ہوگی؟ جنت کے محلات ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، حوریں ہیں، جو مرضی کھاؤ پیو، کوئی قضاء حاجت وغیرہ نہیں ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے بڑی نعمت کہلائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود رضا کا اعلان ہو جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ غور فرمائیں کہ ہر انعام ایک طرف اور یہ ایک بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خوشخبری ایک طرف، بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ میری رضا ہے جو دائمی طور پر تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اچھے نیک عمل کر لے، ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا بس پھر بیڑا پار۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5382 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو آرزو کر۔ اب وہ جگہ کی وسعت بتانے کے لیے سرکار نے تمہید باندھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم مانگو، آرزو کرو، کیا خواہش ہے تمہاری؟ وہ شخص آرزو کرے گا، پھر آرزو کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی بار بار آرزو کرتا رہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، کاش یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، سب دیا جاتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے آرزو کر لی؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ ہاں یا رب کریم بس میں کر چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے وہ کچھ ہے جس کی تو نے آرزو کی اور اس کی مثل اور تیرے ساتھ ہے، یعنی جتنا تم نے مانگا وہ سب تمہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر کھٹکا گزرا، وہ سب بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا، آپ خود سوچئے کہ ایک انسان کی کتنی علمی وسعت ہوتی ہے، چیزوں کے اعتبار یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ علم الہی کی تو کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کے علم پر ہر ایک کو اطلاع حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی نعمت عطا فرمائے گا، کس انداز سے عطا فرمائے گا، لیکن انبیاء علیہ السلام تو جانتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ بھی سب ملے گا، اس کے علاوہ اور اس کی مثل ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت بہت بڑی ہے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، جو کچھ انسان تمنا کرتا رہے گا اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن یہ پہلے بھی وضاحت ہوئی ہے کہ تمنا جائز کام کی ہی ہوگی، وہاں پر ناجائز کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ روایت نہیں، حضرت امام مسلم نے ہی اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت عتبہ بن غزوان رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا تو وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہے گا لیکن اس کے تہ میں نہیں پہنچے گا، اتنی گہری جہنم ہے۔ اللہ کی قسم دوزخ بھر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم فرمایا کہ واللہ دوزخ کو بھر دیا جائے گا، مجرموں سے، منافقین سے، مشرکین سے بھر دیا جائے گا۔ اور حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ جنت کے 2 کواڑوں کے درمیان، اسے پرانے اردو میں کواڑ کہتے ہیں، چوکھٹ جو دروازے کی ہوتی ہے، ایک اس طرف چوکھٹ ایک اس طرف چوکھٹ، ان 2 چوکھٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، یعنی ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ تک چلیں تو 40 سال تک چلنا پڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہجوم کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی اتنا کثیر ہجوم، ایک جمع غفیر ہوگا جو جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، تو اس کے دروازے جو ہیں وہ انسانی سروں سے بھر جائیں گے، اتنے کثیر لوگ ہوں گے، اور ہر ایک کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ تو آپ غور فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرت اور عظیم علم والا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مقامات کو ابھی تک ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مرضی ہے، اور اس میں تمام نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو خود سوچئے کس قدر عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہربان بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دخول جنت کا سبب بنے گا۔ امام احمد نے، ترمذی نے اور دارمی نے اس روایت کو لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہاں عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی سے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ پانی ہے، ہم ان جانداروں کی بات کر رہے ہیں کہ پانی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس طریقے سے، کون سے پانی کا تذکرہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ ابھی تجسس سے صحابہ کرام کو کہ معلوم کرتے ہیں کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص اور تیز خوشبو والی کستوری سے ہے، یعنی جسے کستوری کو بکھیر دیا جائے ایسی خوشبو آئے گی اس میں سے۔ اس کے سنگریزے یعنی کنکر جو ڈلیں گے وہ یاقوت اور مروارید کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ تمام نعمتیں حاصل کرے گا اور مشقت کبھی نہیں دیکھے گا، بالکل ہر قسم کی محنت سے آزاد ہمیشہ رہے گا، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی زائل نہیں ہوگی، جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ آگے حدیث آئی رہی ہے کہ تمام جنتی 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ یہ راوی کو فرق ہے کہ نبی کریم نے 30 فرمایا تھا، 33، تو وہ دونوں کو ذکر کر دیتے ہیں کہ 30 سے 33 سال عمر ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہوگا کہ جوانی میں اعضاء قوی ہوتے ہیں، بالکل بوڑھا آدمی جاتا اور جنت میں بھی اس کو بڑھاپے کی حالت میں دوا میں دے دیا جاتا تو یقیناً اس کی زندگی اتنی مزیدار نہ گزرتی جتنی اب ہے، کہ بالکل آزادی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ جب جنت میں چلا جائے گا تو جہاں مرضی کھائے پیے اور بالکل جوان ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ بھی اس کے جب حدیث آئے گی اس کے تحت ہم ایک دلچسپ کلام بھی کریں گے۔ اور اسی طرح ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بھی درخت ہے اس کا تنا سونے کا ہے، سونے کا تنا۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کیا کوئی ایسا درخت آپ نے کبھی دیکھا جس کا تنا سونے کا ہو؟ بالکل تصور میں بھی صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے جنتی بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے اپنی صحیح میں۔ یہ کہتے ہیں کہ
یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، 100 سال۔ اور حدیثوں میں جہاں یہ 100 سال وغیرہ بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص گھوڑے پر بیٹھ کر اسے 500 سال تک دوڑائے تو پہلے آسمان پر پہنچے گا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں رکھے گا، اب بھی کٹوریاں استعمال ہوں گی۔ تو اب ایک گھڑ سوار اگر گھوڑا دوڑائے تو 500 سال تک وہ دوڑاتا رہے گا، تب زمین سے آسمان تک پہنچے گا۔ اتنا طویل مسافت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی ہی وسیع جنت ہے۔ ایک اور روایت امام ترمذی نے لکھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، لیکن اگر تمام جہانوں کے لوگ ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک درجہ ہی سب کو کافی ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے بڑے بڑے درجے ہیں کہ جتنے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ یا قیامت تک جو لوگ رہیں گے، جو مسلمان مومن ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ سب کے سب ایک درجے میں جمع کر دیے جائیں تو سب کے سب جمع ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 100 درجات پیدا فرمائے ہیں۔ کتنے بڑے درجے ہوں گے، ایک جنتی کو کتنی نعمت ملے گی، اس کا بڑا کرم ہے۔ یہ حدیث نمبر تھا 5389، حدیث کا نمبر تھا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی روایت فرمائی ہے، حدیث نمبر 5390 ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی روشنی کی طرح ہوں گے۔ یہ تھوڑا سا مضمون گزر چکا ہے لیکن کچھ بات اس میں نئی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکنے والے بہترین ستارے کی مثل ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ہر بیوی کے لیے 70 لباس ہوں گے، ہر بیوی کے لیے۔ اب دیکھیے، پہلے بیان فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا اس کا لباس کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، تو وہ یہ کہنا مقصود نہیں تھا کہ ایک ہی لباس پہنے گا، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ وہاں کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ اور جنتی کی زوجہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ 2 بیویاں ہوں گی اور ہر ایک کے بدن پر 70 حلے ہوں گے۔ حلے کہتے ہیں آراستہ پیراستہ لباس کو، تو آراستہ پیراستہ لباس اللہ تعالیٰ ان کو 70 عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کی پنڈلی کا گودا پنڈلی کے پیچھے سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی بڑی لطیف اور خوبصورت ان کے پیر ہوں گے، اور اگر ایک طرف سے دیکھیں تو ہڈیوں کا گودا تک انسان کو نظر آ جائے، اتنی شفاف ان کے پیر ہوں گے۔ ایک مزید روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنتی چیز کی اتنی مقدار ظاہر کر دی جائے جسے ناخن اٹھا لے، جنتی چیز کوئی بھی ہو، لیکن سرکار فرماتے ہیں جتنے ناخن کے اوپر وہ آ جائے، اتنی چھوٹی چیز بھی اگر آپ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائے دنیا میں تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے اطراف روشن ہو جائیں۔ تو دیکھیے کیا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی کوئی بھی شے اتنی لے لیں کہ جتنے آپ کے ناخن پر آرام سے آ سکے، اور اس کو پھر ظاہر کر دیں دنیا میں تو زمین، مشرق اور مغرب سب کے سب روشن ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا اگر جنتی مرد اور اس کے ہاتھوں کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح ناپید کر دے گی جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو ناپید کر دیتا ہے۔ تو سورج جب نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں جنتی مرد اور اس کے ہاتھوں کے کنگن اگر ظاہر ہو جائیں تو سورج اپنی روشنی چھپا لے گا شرما کر، اتنا یعنی روشن اس کا ہاتھ ہے۔ اور یہاں کنگن سے ظاہر ہوا کہ جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ ادھر زیور کی تخصیص صرف عورت کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ مرد بھی کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، خوبصورتی ہوگی اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسی پاکیزگی رکھی ہوگی کہ اس کو دیکھ کے نسوانیت کا تصور نہیں آئے گا، مردانگی ہی کا ہی تصور آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے ہاتھ میں کنگن پہنیں گے۔ تو یہ اشارہ کر دیا اس طرف کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، بہت ارفع ہیں، اور دنیا کی کوئی چیز ان کے مد مقابل نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی اور دارمی نے اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5394 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے جسم بالوں سے پاک ہوں گے اور چہرے داڑھی کے بغیر ہوں گے اور آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی داڑھی وغیرہ کوئی نہیں ہوگی چہرے پر، بال بھی نہیں ہوں گے۔ بال سے پاک سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ٹوٹل بدن کے بال ہٹ جائیں گے، اگر سر کے بال ہٹا دیں گنجا آدمی لگے، بھووں کے بال ہٹا دیں تو عجیب و غریب چہرہ لگے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے بال ہٹا دیں گے، جسم صاف ستھرا ہوگا، جیسے ہاتھوں کے بال ہیں یہ ہٹا دیے جائیں تو چکنی کھال نکل آئے گی، صاف ستھری کھال ہوگی۔ اس طرح یعنی جو جس کی وجہ سے بدنمائی ظاہر نہ ہو اور اس کو ہٹانے سے بلکہ چہرہ وغیرہ بدنما ہو جائے، وہ بال تو باقی رہیں گے، باقی تمام اضافی بال ختم کر دیے جائیں گے، اور چہرے داڑھی کے بغیر ہوں گے۔ تو دیکھیے دنیا میں اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے یا بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن کم از کم نتیجہ دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کے ترک کی عادت بنا لی جائے تو انسان گناہگار ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چہرے داڑھی کے بغیر ہوں گے، گویا کہ یقیناً وہ صورت ایک بہتر صورت ہوگی۔ داڑھی بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے حکم میں سختی بھی فرمائی ہے، لیکن بغیر داڑھی والا یہاں نظر شریعت میں معیوب اور معتوب ہے، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے داڑھی نہیں دی جائے گی اور صاف بالکل چہرہ ہوگا، اور ان کی آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہوں گی، یعنی سرما لگی ہوئی ہوں گی۔ ان کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی اور ان کے کپڑے کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے۔ اس پر کلام ہو چکا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5395، اور ترمذی امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم بالوں سے خالی، چہرے داڑھی کے بغیر، اور آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہوں گی، اور ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ دیکھیں یا وہاں پر کہتے ہیں کہ جب ہمیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ آیا یا وہ آیا، ہمیں یقین نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آخرت کے احوال کے بارے میں بتاتے ہیں وہ اپنے پاس سے تو ہے نہیں کہ اس میں بھی کہا جائے، شاید کہا جائے، بلکہ اللہ کے بتانے سے کہتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ کلام اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ راوی کو شک ہوا، روایت کرنے والے کو، کہ 30 فرمایا تھا یا 33 فرمایا تھا۔ تو یہ اکثر محدثین کی عادت ہے حدیث روایت کرنے والے کی کہ وہ پھر دونوں ہی لفظ کوڈ کر دیتے ہیں کہ یا تو یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، ایک کی تعین نہیں کرتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم اس کی تعین کریں اور یہ فرمایا ہو، اس کی تعین کر دیں یہ فرمایا ہو تو غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ یہ راوی کو شبہ ہوا کہ عمریں 30 سال کی ہوں گی یا 33 سال، تو میں 33 کہہ کے گناہ گار ہو جاؤں تو دونوں کو کہہ دیا جائے یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تو 30 یا 33 سال۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا ہم سب غور و تفکر کرتے ہیں، ہمارے سننے والے بھی غور کریں کہ جتنے بھی جنتی ہیں سب کی عمر 30 یا 33 سال۔ اب آپ دیکھیے دادا جان ہیں، دادی جان ہیں، نانی ہیں، نانا ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب کے سب 30 سال کی مثال کے طور پر، تو کتنا ایک عجیب و غریب منظر ہوگا کہ دادا جان بھی جوان، ابا جان بھی جوان اور بیٹا بھی جوان، اور تینوں کی عمر برابر 30 سال۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا باپ نظر نہیں آئے گا کہ ابا جان بھی 30 سال کے ہوں اور بیٹا بھی 30 سال کا ہو، یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بہت ہی عجیب و غریب اپنی یعنی عقل میں نہ آنے والی قدرت کے معاملات دکھائے گا، اور آدمی کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ ایک انعام ہوگا کہ انسان عالم جوانی میں جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی کی ہی روایت ہے اور حدیث نمبر 5397 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے،
اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ دودھ سے زیادہ سفید، سفید کلر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ آپ دودھ کو رکھ لیں، چونے کو رکھیں، سفید کپڑا پاس رکھ لیجئے، انڈے کو پاس رکھ لیجئے، سب سفید ہیں، لیکن اس سفید کلر میں بھی آپ ڈفرینس پائیں گے، کوئی زیادہ سفید ہے، کوئی کم سفید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھا رہے ہیں کہ کوثر جو نہر ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جنت میں چونکہ اذیت، تکلیف اور ناپسندیدگی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم شہد کے اگر 2 3 4 چمچے پی لیں تو طبیعت بھر جاتی ہے، ملال سا پیدا ہو جاتا ہے، اور 5واں چمچہ پینے کے لیے پھر طبیعت تیار نہیں ہوتی ہے، منہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ منہ پھر جانا، کہ پھر دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس میٹھے کو کھائیں یا پئیں۔ لیکن جنت کی نعمتوں میں چونکہ کوئی ناپسندیدگی کا عنصر رکھا ہی نہیں گیا، جتنا مرضی پیو اور کوئی گرانی نہیں ہوگی، کوئی طبیعت بھاری نہیں ہوگی، بلکہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اس میں توانائی علیحدہ، نشاط علیحدہ، لذت علیحدہ، مزہ علیحدہ، اور کوئی تکلیف والی چیز ہی نہیں ہوگی۔ چاہے گھڑے کے گھڑے بھر بھر کے پیتا رہے انسان، اگر وہ خواہش کرے گا تو کچھ بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اس نہر میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی مثل ہیں، یعنی بڑی بڑی موٹی موٹی گردنیں ان کی، بڑے بڑے پرندے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے تو اس نہر میں بڑی اچھی حالت میں ہیں، بڑے خوشحال ہوں گے کہ جنت کے اندر ہیں، ایک اتنی عظیم نہر کے پاس ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ خوشحال ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اے عمر تم انہی میں سے ہوگے، یعنی تم بھی ان کا گوشت کھاؤ گے۔ گویا کہ وہ جو نہر کے پاس پرندے ہیں وہ جنتیوں کی ضیافت کے لیے ہیں اور ان کے مزوں کے لیے ہیں، جیسے کہ دوسرے حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی تخت پر ہوگا تو اسے اوپر آسمان جنت پر کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے دل میں تمنا بیدار ہوگی کہ کاش یہ پکے ہوئے میرے پاس ہوتے تو میں ان کو کھاتا۔ تو جیسے ہی وہ تمنا کرے گا وہ پرندے بھنے ہوئے اس کے پاس آ جائیں گے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر آگ کے بھنے ہوئے آئیں گے، اسٹیم روسٹ جس کو کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھاپ پر پکے ہوئے ہوں گے۔ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے کیونکہ اندر تک اس کے گرمی پہنچ جاتی ہے اور اندر تک گوشت اچھی طرح گل جاتا ہے، تو وہ پرندہ سامنے آ جائے گا، یہ اس کو اچھی طرح جتنا اس کا دل چاہے گا کھائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جب وہ فارغ ہو جائے گا، اس کا دل بھر جائے گا، اشتہا پوری ہو جائے گی، خواہش پوری ہو جائے گی، تو پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر اور پھر آسمان دنیا پر اڑنے لگ جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمت میں کوئی فنا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یہ جنت جو کوثر نہر ہے اس سے پانی پینے کی اور ان جنتی پرندوں سے ہمیں بھی گوشت کھانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی ترمذی کے حوالے سے حدیث کوٹ کی گئی ہے، 5398 نمبر حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تم چاہو گے، یعنی اگر تم خواہش بھی کرو گے تو تمہیں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار کر دیا جائے گا، وہ تمہیں اڑا کر اس جگہ لے جائے گا جہاں تم چاہو، تو اس طرح تمہارا شوق پورا کر دیا جائے گا۔ یعنی جب تم تمنا کرو گے ایک جنتی گھوڑا یاقوت کا بنا ہوا، سرخ رنگ کا، یاقوت مختلف کلرز کے ہوتے ہیں، سرخ یاقوت بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس طرح پتھر کا ایک عجیب و غریب گھوڑا آ جائے گا، جیسے آگے روایت بھی آئے گی، اس کے 2 بازو ہوں گے، تم اس پر بیٹھ جاؤ گے اور جہاں تمنا کرو گے وہ تمہیں اڑا کر لے جائے گا۔ جیسے مطلب جادو کی کوئی آپ نے کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہو، کسی نے دکھایا ہو، یا کسی ڈرامے وغیرہ میں آپ نے دیکھ لیا ہو کہ گھوڑا ہے، اڑتا ہوا گھوڑا ہے، تو یہاں تو ایک تصوراتی اشیاء ہوتی ہیں، لیکن جنت میں یہ حقیقی شے ہوگی، اور وہ گھوڑا جہاں چاہے گا، وہ جنتی چاہے گا، گھوڑا اس کو اڑا کر لے جائے گا۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک شخص اور کھڑے ہو گئے، عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو وہ جواب نہیں دیا گیا جو اس کے ساتھی کو دیا گیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا تو اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے،
اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جس سے تمہاری آنکھیں لطف اندوز ہوں گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ کیا گھوڑا ہے؟ جواب دے دیا بھائی ملے گا گھوڑا۔ دوسرے نے پوچھا رسول اللہ اونٹ ہے؟ اگر اس سے فرما دیتے ہاں اونٹ ہے اور تمہیں اس پہ سوار کیا جائے گا، پھر کوئی شاید تیسرے اعرابی کھڑے ہوتے رسول اللہ کیا بکریاں بھی ہوں گی؟ چوتھے کہتے کیا وہاں پہ فلاں جانور بھی ہوگا؟ اور نبی کریم اس طرح جواب دیتے رہتے۔ تو یہ ایک ایسا جواب نبی علیہ وسلم کے ہوئے لوگ دل میں جو کویسچنز بیدار ہو رہے ہوں گے، سوالات دل میں پیدا ہو رہے ہوں گے، سب کو ایک ساتھ جواب دے دیا کہ یہ ایک ایک چیز کے بارے میں مت پوچھو، بلکہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو جس چیز کی تمنا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا، اور ہر وہ چیز دے دے گا جس سے تمہاری آنکھیں لطف اندوز ہوں گی۔ اور یہ بڑی حکمت والا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ اب جو حدیث پاک ہے یہ ترمذی بیہقی دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور بڑی نفیس حدیث پاک ہے جس میں اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بشارت عطا فرمائی۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی وہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت 120 صفیں ہوں گی، یعنی اہل جنت ہوں گے 120 صفوں کے اندر ہوں گے۔ اب ایک صف کتنی لمبی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن 120 صفیں، اور فرمایا ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 دیگر امتوں کی ہوں گی۔ تو کل 120 صفیں، ان میں سے 80 صفیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں دیگر جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے گزرے ان کی ہوں گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہوگی، سب سے زیادہ جنتی اس امت میں ہوں گے۔ حالانکہ پیچھے تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ہم سب سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل فرمائے اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، آمین وآخر۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5401 ہے، اور اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے یہ میں آپ ضرور وضاحت کر دوں کہ بعض احادیث کریمہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف معنی جھوٹی حدیث نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے راویوں کے اندر کچھ صفات اوصاف کی خوبیوں کی کمی ہوتی ہے، جس کی بنا پر حدیث میں تھوڑا سا ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہم نے آپ کو بارہا مسلمہ اصول بتایا ہے، اصول حدیث ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر حرام اور حلال آپ کو ثابت کرنا ہے اس کے لیے ضعیف حدیث بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر فضیلت بیان کرنی ہو، کوئی انعام کا تذکرہ کرنا ہو، تو پھر آپ ضعیف حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں، اور وہ فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے۔ لہذا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا وہ دروازہ جس سے ہماری امت داخل ہوگی، اس کی چوڑائی 3 رات یا 3 سال تک گھوڑے کو خوب دوڑانے والے سوار کی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی اتنا چوڑا دروازہ ہوگا۔ یہاں پہ سرکار نے الفاظ استعمال فرمایا وہ ہے کہ عرضہ مسیرۃ الراکب المجود 3، 3 کا لفظ 3 بیان فرمایا، 3 دن 3 سال، یہ کچھ وضاحت نہیں ہے، تو یہ مفسرین نے شارحین نے وضاحت کی کہ یا تو 3 دن مراد ہیں یا 3 سال مراد ہیں۔ اتنا ہی چوڑا دروازہ ہوگا کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی شخص ایک سرے سے اس کو دوڑائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 3 سال لگیں گے یا 3 دن لگیں گے، کچھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ہجوم میں وہ لوگ آپس میں دب جائیں گے، پس جائیں گے، یہاں تک کہ قریب ہوگا کہ ان کے کندھے اتر جائیں، یعنی اتنا رش ہوگا، اتنا رش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن عام جب ہوگا، حساب و کتاب تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور لوگ ہجوم در ہجوم داخل جنت ہو رہے ہوں گے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اتنے چوڑے دروازے کے باوجود ایک ہجوم کی طرح لوگ اندر جا رہے ہوں گے اور آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اور یعنی یہ امت کی کثرت کی طرف بھی اشارہ ہے اور کثیر لوگوں کے داخلے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور کیفیت داخلہ بھی بیان فرما دی کہ سب کے سب ہزارہ کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ یہاں تو اگر 3 سال کی مسافت والا قول لے لیا جائے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اور وہ داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ لیکن
انشاءاللہ وہاں کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے پاؤں پہ چڑھ گیا اور ایک آدمی تھپڑ مار رہا ہے، ایک برا بھلا کہہ رہا ہے، لڑ رہے جھگڑ رہے اندر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی سکون، صبر اور قرار، اور پھر وہاں پر جہنم بھی سامنے ہوگی۔ ایک جنت کی بشارت ہی ساری تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی کہ تم جنتی ہو، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا، تو سب خوش و خرم جا رہے ہوں گے۔ یہاں کی طرح نہیں کہ وہ کوئی لائن لگی ہوئی ہے تو ایک دوسرے پہ چڑھ گئے ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں اور زبان سے فحش کلمات کا اجرا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ہی یعنی یہ صرف کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، کوئی افراتفری کی طرف نہیں کہ ہر ایک دوسرے کو دھکا دے کے اندر جا رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کثرت تعداد کا بیان مقصود ہے، اور وہاں ایک دوسرے کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5402 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے۔ یہاں کے بازار میں تو جا کے سیل پرچیز ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، اس میں فقط مردوں اور عورتوں کی اچھی صورتیں ہیں، مجسمے رکھے ہوں گے، خوبصورت خوبصورت مجسمے۔ جب کوئی مرد کسی صورت کو پسند کرے گا تو اس صورت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ایک طویل حدیث مزید بھی ہے، اس کی وضاحت میں جو یہاں نہیں ہے، کہ ایک آدمی جنتی گزرے گا بازار سے تو ایک مجسمہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، بہت ہی خوبصورت ہوگا، تو اس کے دل میں ایک تمنا بیدار ہوگی کاش میری صورت ایسی ہوتی، بس یہ سوچے گا ایک دم اسی شکل میں بدل جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اب گھر میں جائے تو لوگ گھر والے کہیں او بھائی کون آ رہے ہو اجنبی، باہر نکل جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کو بھی الہام فرما دے گا، وہ اس کو فوراً پہچان جائیں گے، بھائی تم تو بہت خوبصورت ہو کر آ گئے۔ وہ جواب دے گا کہ میں جنتی بازار میں گیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو مردوں کی صورتیں بھی ہیں، عورتوں کی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں ذکر تو سرکار نے صرف مرد کا کیا کہ مرد جب کسی صورت کو پسند کرے گا اس کی شکل ویسی بنا دی جائے گی، لیکن چونکہ عورتوں کے مجسمے بھی رکھے ہوں گے، لہذا عورتوں کو بھی یقیناً اس چیز کا اذن ملے گا کہ وہ جس صورت کو پسند کرنا چاہیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صورت کو ویسے ہی بدل دے گا۔ لہذا اس سے ایک اور وسوسے کا جواب بھی ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی صورت پسند نہیں آتی، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ بعض اوقات بیوی کہتی ہے تمہاری تو شکل مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہے، تو پھر وہ سوال بھی کرتی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوگا جنت میں، یہ شوہر کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوگی جنت میں۔ تو اگر بالفرض جنت میں اسی صورت میں بھی انسان داخل ہو جاتا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی خوبصورتی میں بدل دے گا کہ معاذ اللہ یہاں کی عادات، یہاں کے جو اخلاقیات ہیں، وہاں جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں شوہر اگر بات بات پہ مارتا ہے، پیٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، نکھٹو پڑا رہتا ہے، تو جنت میں بھی ایسے ہی پڑا رہے گا اور کچھ کام نہیں ہوگا، یا کوئی وہی برے اخلاق ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ بالکل پاکیزگی وہاں پہ، بہت ہی مطلب یہ کہ نور چہرے پر، اور اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال عطا فرما دے گا۔ اور اس حدیث نے تو اور وضاحت کر دی ہے کہ اگر بالفرض کسی شخص کو کوئی صورت زندگی میں پسند نہیں آ رہی، زوجہ کی پسند نہیں آئی، زوجہ کو شوہر کی پسند نہیں آئی، تو جنتی بازار باقاعدہ لگے گا اور اس میں صورتیں بدل جائیں گی، جو انسان چاہے گا ویسی صورت ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ چونکہ جنت میں ناپسندیدگی والی کوئی شے ہے ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں داخل ہو کے شوہر فرسٹ ٹائم یہ کہہ دے کہ یار یہ تو پھر وہی میرے ساتھ آ گئی، اس کی شکل مجھے پہلے اچھی لگتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا ہر چیز سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر قلب کو راضی کر دے گا۔ اور رضامندی دو طریقے سے ہو سکتی ہے، بالفرض اگر دنیا کے اندر کسی کی شکل و صورت عام سی ہے تو وہاں بھی عام سی ہی رہے، لیکن اللہ تعالی شخص کے دل کو راضی کر دے اور یہ اس کو عام سی صورت بھی بہت اچھی لگنے لگ جائے، یعنی دل کی کیفیت بدل دے، اصل صورت ویسی رہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل صورت کو ہی بدل دیا جائے اور پھر دل کی کیفیت اس اچھی صورت کے ساتھ موافق ہو جائے۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ تو میں نے دو صورتیں بتائی، ایسا نہیں ہوگا کہ چہرہ معمولی سر، تبارک و تعالی ہر ایک کو انتہائی حسن و جمال عطا فرما دے گا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کوئی ایسی شے انسان کو نظر نہیں آئے گی جس پر وہ یہ اس انداز سے کلام کر سکے کہ یوں ہوتا نا زیادہ اچھا تھا، یوں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ہر چیز بہتر سے بہترین کے درجے کے اوپر ضرور ہوگی، ادنا درجے کی نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی نگاہ کسی قسم کا نقص تلاش نہیں کر سکتی ہے، ہاں اس میں بہتری کے پہلو ہی نظر آئیں گے اور انسان کی عقل متعجب ہوگی کہ واقعی ان کو بنانے والا بہت وسیع علم رکھنے والا ہے اور بڑی عظیم قدرت والا ہے، اور وہ ہمارا رب ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت عطا فرمائی کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، خرید و فروخت کوئی نہیں ہوگی وہاں۔ کون اگر وہ تو سارا مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا قیمت لے گا، وہ تو سب کچھ عطا فرما رہا ہے اپنے بندوں کو، تو کیا کون خریدے کون بیچے، بس بازار لگا ہوا ہے، ایک صورت و شکل اس کی بازاروں والی ہوگی، اندر داخل ہو جو چیز چاہو بغیر پیسے دی اٹھا لو۔ یہاں اگر اٹھا لیں تو چوری یا ڈاکہ اور مار پیٹ، وہاں اگر اٹھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام، وہاں ہے ہی نہیں قیمت۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 5403 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ملاقات کی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں جمع فرما دے۔ یعنی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور جنت کی دعائیں کرتے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا جنت میں بازار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق داخل ہوں گے، یعنی درجات ان کے فضائل اعمال کے فضیلتوں کے اعتبار سے ہوں گے، جیسے اعمال ویسے ان کو درجہ ملے گا، جیسا ان کے اوصاف اور خوبیاں زیادہ ویسے ان کے لیے درجات ہوں گے۔ جب مثلا سب سے بلند درجات انبیاء علیہ السلام کے ہوں گے، اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اوپر درجہ، یعنی ان کے بعد لیکن سب سے اونچا درجہ علماء اسلام کا ہوگا، علماء کرام کا ہوگا۔ تو چونکہ صحابہ کرام علماء ہیں، ان کا درجے ہوں گے، اولیاء اعظام وہاں پر ہوں گے، اور اس امت کے دیگر علماء فقہا وہاں پر ہوں گے، پھر اسی طرح لوگ درجہ بندی ان کی ہوتی رہے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اپنے اعمال کی فضیلت کے مطابق داخل ہوں گے، پھر انہیں دنیا کے دنوں میں سے جمعے کے دن کی مقدار میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ یعنی دنیا کے اندر جیسے تمہارا جمعے کا ایک دن ہوتا تھا اور اس میں تم اہتمام کرتے تھے کہ جمع ہونے کا، جیسے جمعے کی نماز کے بعد صحابہ بیٹھتے تھے جمع ہوتے تھے، اسی طرح وہاں پر بھی جیسے جمعے کے دن تم جمع ہوتے تھے اسی طرح مقدار کے مطابق تمہیں جمع کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر فرمائے گا اور ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ظاہر ہوگا اپنی شان کے لائق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ سوچئے کیسا دیدار ہوگا۔ دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، خوبصورت پھل، خوبصورت بچے، خوبصورت جانور، خوبصورت پرندے، خوبصورت نظارے، اور دیکھ کر بے اختیار زبان سے سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب مخلوق اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو سوچئے کہ خالق کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنی زیارت کروائے گا، اور اس زیارت کی کیفیت کو بیان کرنا یہاں ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دور و نزدیک نہیں ثابت ہو سکتا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر اللہ تبارک و تعالی جسم نہیں رکھتا ہے، کسی ایک جگہ موجود نہیں ہے، ایک جگہ وہ موجود ہے، کائنات میں ہے، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن کسی ایک جگہ اس کی موجودگی ثابت نہیں کی جا سکتی، یہ بلکہ کفر ہوگا، جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ بیان کرتے ہوئے تفصیلی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے جسے علماء نے ارشاد فرمایا، ہم بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا کہ کیسے وہ اپنی زیارت کرواتا ہے، اپنے شان کے لائق وہ ظاہر ہو جائے گا اور ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، یعنی لوگوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، کچھ ممبر موتیوں کے، کچھ یاقوت کے، کچھ زبرجد کے، یہ لکڑی ہے، کچھ سونے کے اور کچھ چاندی کے ہوں گے۔ ان میں سے ادنا شخص کستوری اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، یعنی کستوری کے بڑے بڑے ٹیلے بنا دیے جائیں گے، اس کے اوپر بیٹھا ہوگا، کافور کے ٹیلے ہوں گے ان پر بیٹھے ہوں گے،
اور ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے کا نہیں ہوگا. یعنی احساس کے اعتبار سے ویسے تو اعلیٰ اور ادنا درجے نظر آ رہے ہیں، لیکن احساس ایسا نہیں ہوگا کہ کافور کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوا کسی یاقوت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دیکھ کر سوچے یار میں ادنا درجے بیٹھا ہوں یا اعلیٰ درجے پر ہے. سب اپنے اپنے درجے پر راضی ہوں گے اور کسی کے دل میں اس قسم کا کوئی مکروہ خیال نہیں آئے گا. تو آگے شاید فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی گھٹیا مرتبے کا نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ ٹیلوں پر بیٹھنے والے یہ گمان نہیں کریں گے کہ کرسیوں والے نشست کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں، کیونکہ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ احساس اپنے ساتھ ضرور تکلیف لے کر آئے گا کہ یار یہ دیکھو اعلیٰ ہے مدنا ہے. احساس کمتری ہو ہی جاتا ہے، جیسے دنیا کے اندر بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہاں پر یہ اس قسم کے معاملات ہیں ہی نہیں. احساس کمتری ہو گئی نہیں، ہر ایک بالکل اپنے اعمال سے اپنے درجات سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی انعامات پر راضی ہوگا. لہٰذا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اعلیٰ درجے کے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہ درجہ دیا گیا، لیکن کوئی دل میں ملال نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ یعنی جب سرکار نے بیان فرمایا کہ اللہ ظاہر ہوگا تو صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو سوال کر لیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں. کیا تم سورج اور 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں حاضر ہر شخص سے بلا واسطہ کلام فرمائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ یہاں تو جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر آتے تھے. ہم تو خیر کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس آپ حاضر ہوتے رہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام فرمائے گا. درمیان میں کوئی قاصد نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغام کہیں سے لے کر آ کے آپ کو دے اور ہمارا پیغام وہاں پہنچائے، بلکہ براہ راست کلام ہو رہا ہوگا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ سوچئے کہ اگر میں ایک دنیاوی ادنی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی ملک کے پرائم منسٹر ہوں اور وہ آپ کو بلا کر براہ راست آپ سے کلام کر لیں، ہو کتنی بڑی بات. اخبار میں تصویر آ جائے تو شاید وہ تو فریم کر کے لگا دیں گے، جی ہمارے دادا جان پرائم منسٹر سے بات کر رہے تھے دیکھیے، اور لوگ کھنچوا بھی لیتے ہیں تصویروں پہ اپنے فریم کر کے لگا بھی لیتے ہیں. تو براہ راست کلام میں کچھ اور ہی عزت کا پہلو ہوتا ہے، اور جب براہ راست کلام اللہ کی طرف سے ہو تو آپ سوچئے کہ کس قدر انسان کی عزت افزائی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا کیسا بڑا کرم ہے کہ ہم جیسے ادنا ترین لوگ جن کے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، برے اعمال بھی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر داخل جنت ہو جاتے اور انشاءاللہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مزید عزت عطا فرمائے گا، سعادت عطا فرمائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کی سعادت حاصل کر لیں گے. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں حاضر ہر شخص سے بلا واسطہ کلام فرمائے گا، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو اس طرح کیا کرتا تھا؟ یعنی اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا میں بعض عہد شکنیاں یاد کرائے گا. یعنی ہر شخص سے مراد یہ نہیں کہ ہر ایک کے بارے سے یہ کلام ہوگا، بلکہ ان میں سے کسی شخص کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ تو نے دنیا میں ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو بندہ عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت کی بنا پر ہی تو اپنے اس مرتبے کو پہنچا ہے. جنتی اسی حال میں ہوں گے، یعنی بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک معاملہ ہوگا، کوئی اس کو احساس دلانا، شرمندہ کرنا یہ مقصود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان سے یہی تعریفی کلمات نکلوانا چاہ رہا ہوگا، سننا چاہتا ہوگا. اللہ کی مشیت ہے، ہزارہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کیا حقیقی حکمت کیا ہے اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد و ارادہ کیا اس کے پیچھے ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اعتراف نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا اقرار، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے کیا مجھے بخش نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری مغفرت کی وسعتوں کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو. تو گویا کہ یہ یاد دلانا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک رسمی کارروائی سی ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی اسی حال میں ہوں گے کہ انہیں اوپر کی جانب سے ایک بادل ڈھانپ لے گا، بادل آ جائیں گے آسمان اوپر، اور ان پر ایسی خوشبو کی بارش کرے گا کہ اس جیسی خوشبو والی چیز انہوں نے کبھی بھی نہیں پائی ہوگی. اور ہمارا رب فرمائے گا اٹھو اس عزت کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے اور جو چاہو لے لو. اب وہ سارے کے سارے اٹھیں گے اور ایک بازار کی طرف چلیں گے. چنانچہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بازار میں آئیں گے جسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، یعنی فرشتے فرشتے چاروں طرف ہوں گے، اور ہم ایسی چیزیں پائیں گے جن کی مثل آنکھوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے اس کو سنا ہوگا اور نہ دلوں میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، ایک تو جنت میں داخلے کے بعد ہی لوگوں کو چیزیں ملی ہوں گی کہ جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ بازار اس سے بھی ایک اعلیٰ بازار ہوگا، اور اس میں وہ نعمتیں ہوں گی جو دیگر جنت کے مقامات پر نہیں ہوں گی، اور بڑی اعلیٰ صفات کی نعمتیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو جو ہم چاہیں گے ہمیں دیا جائے گا، لیکن وہاں کوئی چیز نہ تو بیچی جائے گی اور نہ ہی خریدی جائے گی، بلکہ فری سیل، جیسے سیل میں تو پھر بھی چلیں پیسہ ہوتا ہے تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، یہاں پہ مفت کی سیل لگی ہوگی، جو مرضی اٹھا کر لے جاؤ، تو جو مرضی اٹھا لیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونچے مرتبے والا متوجہ ہو کر نچلے مرتبے والے سے ملاقات کرے گا، حالانکہ ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے والا نہیں ہوگا، یعنی بظاہر جو اعلیٰ درجے پر ہے وہ نیچے والے سے گفتگو کر رہا ہوگا، لیکن کوئی بھی گھٹیا درجہ نہیں ہوگا۔ نیچے والا درجہ صرف اعلیٰ والے درجے کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں ادنا ہے، ورنہ اس میں گھٹیا پن کوئی بھی نہیں ہوگا، اس کو بھی اگر دنیا میں لے آئیں تو دنیا والے حیرت زدہ رہ جائیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی گھٹیا مرتبے والا نہیں ہوگا۔ کم مرتبے کا جو لباس دیکھے گا وہ اسے ڈرا دے گا، اس کی گفتگو کا آخری حصہ بھی ختم نہیں ہوگا کہ وہ محسوس کرے گا کہ میرا لباس پہلے سے بھی اچھا ہے۔ یہ سرکار کی ایک بڑی عجیب، دیکھیے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایک انعام کے اظہار کا جب موقع آئے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنے لباس کو دیکھے گا، اس کے لباس اعلیٰ شاید میرا ادنا ہے، لیکن یہ تصور آتے ہی جیسے اس کے دل میں ڈر سا پیدا ہوگا، اس کا لباس پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غمگین ہونا لائق نہیں ہے، سرکار نے وضاحت فرما دی۔ پھر ہم اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اور ہماری بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی، وہ مرحبا اور اہلاً و سہلاً کہیں گی، اور کہیں گی کہ تمہارا حسن تو اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جب تم ہمارے پاس سے جدا ہوئے تھے۔ تو ہم کہیں گے کہ آج اب ہم اپنے رب جبار سے ہم نشینی کر کے لوٹے ہیں، اور ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس حال میں لوٹیں جس حال میں تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ جواب دیں گے، گھر والے حیران ہوں گے کہ آج جو تمہارے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یہ اتنی نورانیت اور اتنا نور وقار یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے رب کی ہم نشینی اختیار کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی زیارت کی ہے، اس کی وجہ سے نور پیدا ہوا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے اس کے بعد کیا ایسا نور نہیں پیدا ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے، کہ جس حالت میں ہم آئے ہمارا حق ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی زیارت کی ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5404 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ 80,000 نوکر، یہاں پہ ایک نوکر افورڈ کرنا ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، 80,000 خدمت گزار، آپ اندازہ کریں 80,000۔ اگر ایک کو بھی ایک آرڈر دے تم پانی پلاؤ، تم فلاں کام کرو، تو 80,000 احکام دے گا، تو آپ خود سوچئے کتنی اس کی شان ہوگی۔ اور یہ ادنا درجے کے امتی کے بارے میں یا ادنا درجے کے جنتی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے جنتی کے خدمت گزار کتنے ہوں گے۔ تو اللہ کو اگر کوئی راضی کر لیتا ہے، دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں کر کے گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، تو اس کے وارے نیارے ہیں۔ وہاں کی نعمتوں کا حقیقت یہ بالکل درست اور حقیقی بات ہے کہ ہم یہاں اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کتنا مرضی آنکھیں بند کے غور و تفکر کر لیں۔ یقین ہم ضرور رکھیں گے اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس یقین کی صحیح کیفیات کا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ 80,000 خدمت گزار کا تصور تو کریں۔ اگر یہاں آپ کو یا مجھے 80,000 خدمت گزار دے دیے جائیں
تو ان کا تو پورا ایک شہر قائم ہو جائے گا، پوری ایک کالونی قائم ہو جائے گی، رکھیں گے کہاں پر ان کو؟ اور وہاں جنت میں 80,000 خدمت گزار ہمارے چاروں طرف ہوں گے، کتنا بڑا اللہ کا انعام۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ 72 بیویاں سے مراد جنت کی حوریں بھی ہوں گی، 72 وہاں کی خصوصی طور پر عورتیں دی جائیں گی، لیکن یہ تعداد 72 تک موقوف نہیں ہے، یعنی اس پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ اور بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کم از کم 72 ادنا درجے کے امتی کو یا جنتی کو دی جائیں گی۔ اس کے لیے موتیوں، زبرجد اور یاقوت کا خیمہ لگایا جائے گا۔ اور اسی سند سے ایک روایت میں مزید یہ آیا ہے کہ جو جنتی چھوٹا یا بڑا مر جائے، جنتی سے مراد یعنی دنیا کے اندر جو آدمی چھوٹا یا بڑا کتنی بھی عمر کا مر جائے، چھوٹا مثال کے 2 سال میں مر گیا، پیدا ہوتے ہی بچہ مر گیا، یا بوڑھا ہو کے مرا، کیسے بھی مرے گا، اگر جنتی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ جیسے پیچھے روایت ہم نے بیان کی تھی 30 یا 33 سال راوی کو شبہ ہے، لیکن اس حدیث میں بالکل ایکوریٹ 30 ایئرز کا سرکار نے ذکر فرمایا کہ 30 سال کا اس کو بنا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ جو ہمارے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، 1 سال کا بچہ، 2 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، ان کا کیا ہوگا کہ بچے رہیں گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ان بچوں کو بھی 30 سال کا کر دیا جائے گا۔ تو ایک حدیث میں جو یہاں نہیں ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے چھوٹے مر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باقاعدہ پرورش کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے، فرشتے یا کوئی خواتین ہیں مقرر کر دی جاتی ہیں، اور وہ بچے بڑے ہوں گے اور پھر وہ 30 سال کے ہو کر ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ اس عمر سے کبھی زیادہ نہ ہوں گے، یعنی ان کی عمریں بڑھیں گی نہیں۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیے ہم سالگرہ مناتے ہیں، کون سی سالگرہ ہے؟ 5ویں سالگرہ، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے 30 سال کے ہو کر جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں ان کی عمریں نہیں بڑھیں گی، یعنی 30 سال کے ہی رہیں گے، عالم جوانی میں مضبوط خوبصورت، اور کبھی جوانی ان کی فنا نہیں ہوگی، اس لیے 30 سال سے آگے نہیں بڑھیں گے، چاہے ہزاروں، اب کتنے سال ہم رہتے ہیں جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ قرآن میں اعلان فرما دیا کہ خالدین فیہا، ابدا کے الفاظ بھی ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو وہاں سال، مہینے وغیرہ کو تصور ہی نہیں ہوگا، تو عمریں بڑھیں گی نہیں۔ بظاہر اگر آپ عرصہ گننا چاہیں دنیاوی اعتبار سے تو برسہ برس ہو سکتے ہیں، لیکن عمر کا نہ بڑھنا اس اعتبار سے کہ انسان 30 سال پر رک جائے گا، اس میں 31ویں سال، 35ویں سال کے آثار نمایاں نہیں ہو سکتے ہیں، وہ 30 سال کا ہے تو 30 سال کا رہے گا۔ کہ سرکار فرماتے ہیں اسی طرح آگ والے لوگ ہوں گے، اہل النار، جہنم والے بھی اسی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب کہ 30 سال کے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ 30 سال کے رہیں گے۔ اسی سند سے ہے، ایک اور روایت میں سند یعنی راوی یہی ہیں، فرمایا کہ ان جنتیوں پر تاج ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تاج پہنائے گا جن کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو چمکا دے گا، یعنی اتنا قیمتی موتی ہوگا اور دنیا میں ڈال دیا جائے تو مشرق و مغرب روشن ہو جائیں گے۔ اور اسی سند سے مزید ہے، فرمایا کہ مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اس جتنا اور اس کا عمر رسیدہ ہونا پل بھر میں ہو جائے گا، جیسا وہ چاہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جنتی خواہش کرے گا کاش ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، لمحے بھر میں حمل ہوگا، لمحے بھر میں بچہ پیدا ہوگا، لمحے بھر میں 30 سال کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک تب ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو، کیونکہ آگے یہ روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ جب مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو ایک پل میں ہو جائے گی، مگر وہ چاہے گا نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ یہ قضیہ فرضیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فرضی بات ہے کہ بالفرض اگر وہاں پر کوئی جنتی خواہش کرتا کہ مجھے میرے اولاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں اس اولاد کو پیدا کر کے اسے بھی 30 سال کا کر دیتا۔ لیکن جیسے شارحین نے فرمایا، اکابری نے بیان فرما رہے ہیں کہ جنتی کی خواہش نہیں ہوگی کہ میرے اولاد ہو، کیونکہ اتنی نعمتیں اس کو ہوں گی، وہ مزید تعداد میں اضافے کے لیے خیال اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں نہیں ڈالے گا، جہاں سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5405 ہے، اور ترمذی نے ہی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا اجتماع ہوگا جو اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں
ایسی آواز جو مخلوق نے کبھی نہیں سنی ہوگی، یعنی وہ خوبصورت آواز میں بولیں گی، باتیں کریں گی، وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، اس سے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ یعنی حوریں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کر دی ہیں، اور یہ اس قسم کے اشعار پڑھ رہی ہیں کہ جو جنتیوں کے لیے ہیں کہ جب یہ جنتی آئیں گے ہم ان کے لیے، وہ ہمارے لیے ہیں، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہو۔ تو واقعی ایسی بڑی بڑی نعمتیں جس کو ملے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5406، اور اسے بھی ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پانی کا دریا ہے۔ دیکھیں نہر تو آپ نے سنی ہے، لیکن یہاں پہ ہے ان فی الجنتی بحر المائی و بحر العسلی و بحر اللبنی و بحر الخمری، 4 دریا سرکار نے بیان فرمایا کہ جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا، دودھ کا اور شراب کا بھی دریا ہے، اور پھر اس سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ثم تشقق الانہار بعد، پھر اس کے بعد ان سے نہریں نکلتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے بڑے دریا یہ کسی مقام پر ہوں گے، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر جنتی کے مقام پر پہنچ رہی ہوں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر جنتی کو 4 نہریں دی جائیں گی، جنت کی، شراب کی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان نہروں کا جو اصل ٹھکانہ ہے، ماخذ ہے، وہ دریا ہیں، ان سے وہ چیزیں نہریں بہ رہی ہوں گی اور ہر جنتی کی منزل تک پہنچ رہی ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، حدیث نمبر 5407 ہے، اور اسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی کروٹ لینے سے پہلے 70 تکیوں سے ٹیک لگائے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 70 تکیے اس کے کریں گے پھر وہ کروٹ لے گا، مطلب کہنے کا یہ اتنی کثرت سے اس کے پاس نعمت ہوگی کہ اگر وہ کروٹ لینا چاہے تو 70 تکیے اس کے پاس ہوں گے۔ پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے گی، وہ دیکھے گا تو وہ اس کے رخسار میں اپنی صورت کو آئینے سے زیادہ صاف دیکھے گا۔ یعنی وہ جنتی عورت ہوگی جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہوگی، حور ہوگی، اور اتنے شفاف چہرے والی کہ وہ دیکھے گا تو اپنا چہرے کا گویا کہ عکس اس کو نظر آ جائے گا۔ اس عورت پر جو گھٹیا موتی ہوگا، گھٹیا سے بڑا ادنا موتی ہوگا، یعنی وہ تاج پہنے ہوئے ہوگی، اس کا ادنا موتی یہ مشرق و مغرب کی درمیانی جگہ کو چھپا دے گا، یعنی اتنا روشن ہوگا کہ آنکھیں اس کی روشنی سے خیرہ ہو جائیں گی اور مشرق و مغرب نظر نہیں آئے گا، درمیان کی جگہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی، جیسے تیز لائٹ ماری جائے اور ایک دم آپ تیز لائٹ میں کافی دیر تک دیکھتے رہیں اور پھر ادھر کو دیکھیں بالکل اندھیرا، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کچھ۔ اسی طریقے سے گویا کہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ موتی اتنا چمکدار ہے کہ جو اگر اس کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو اطراف کی سب چیزوں سے انسان کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، نظر ہی نہیں آئے گا، اندھیرا ہو جائے گا، صرف اس کی روشنی ہی سامنے ہوگی۔ وہ سلام کرے گی، اس کا جواب دے گا اور پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں ایک نعمت زائدہ ہوں، یعنی کہ اضافی انعام ہوں، اتنے سارے انعاموں کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی عطا کیا ہے۔ اس کے اوپر 70 کپڑے ہوں گے، یعنی 70 لباس وہ پہنے ہوگی، لیکن نظر ان سے پار جائے گی، یعنی اتنے وہ نفیس کپڑے کے بنے ہوں گے، 70 کپڑے اوپر ہونے کے باوجود نگاہ ان کے پار جائے گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کے اندر سے اس عورت کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آئے گا۔ اس عورت کے سر پہ تاج ہوگا جس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کی درمیانی جگہ چمکا دے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا جن کو نعمت زائدہ کہا جائے گا، اور وہ اضافی نعمتیں ہوں گی، اس سے بھی انسان لطف اندوز ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5408 ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک اعرابی صحابی یعنی دیہاتی صحابی بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل جنت میں سے کوئی آدمی کاشتکاری کی اجازت بھی مانگے گا؟ اور ایک روایت میں سے لکھا ہے کہ سرکار فرما رہے تھے کہ اہل جنت میں سے ایک آدمی اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت طلب کرے گا تو اس سے فرمایا جائے گا کہ کیا تو اپنی پسندیدہ حالت میں نہیں ہے، یعنی اتنی تجھے نعمتیں مل گئی، تمہیں کیا کرنا ہے کاشتکاری کر کے کہ فصل اگے اور پھر وہ کاٹو، پھر اس سے بیج نکالو، نعمت تو پہلے تمہیں حاصل ہے۔
وہ عرض گزار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، بس مجھے پسند ہے، لیکن یہ تو ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں کاشت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، پس وہ بوئے گا، جو آنکھ جھپکنے میں اگائے گا، یعنی ایک لمحے میں بیج ڈالے گا ایک دم اگ جائے گا، اور فصل بڑھے گی اور کاٹنے کے قابل ہو جائے گی۔ اور ایسا نہیں کہ اتنی اتنی سی فصل ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے برابر اونچی ہوگی، جیسی بیج ڈالا ایک دم وہ پودا نکل کے انہیں دیکھے گا اس سے پہنچا۔ اور آپ نے پہلے بھی روایت سماعت فرمائی تھی کہ جنتیوں کے قد آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے، ان کا قد تھا 60 گز، یہاں سے یہاں تک 1 ہاتھ ہوتا ہے، 60 ہاتھ ان کا قد ہوگا، ایک یہ ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے، اب آپ اندازہ کر لیں کتنا لمبے لمبے قد ہوں گے۔ تو جو فصل اگے گی وہ پہاڑوں کے برابر ہوگی، اس آدمی سے بھی اونچی چلی جائے گی، آپ اندازہ کریں وہ فصل کتنی بڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تو جو چاہتا تھا حاصل کر لے، تو عجیب چیز ہے، تو عجیب ہے کہ کوئی چیز تیرے پیٹ کو بھرتی نہیں ہے، یعنی تمہاری ہوس ختم نہیں ہوتی ہے، تمنا ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اب جب سرکار بیان فرما رہے تھے، وہ دیہاتی صحابی کھڑے ہو گئے، اعرابی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ قریشی ہوں گے یا انصاری ہوں گے، کیونکہ وہی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے ان اعرابی کی بات پر۔ اعرابی نے سوچا کہ میں اپنی پوزیشن صاف کروں، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ یا تو قریشی لوگ ہوں گے یا انصاری ہوں گے۔ قریشی مکے کے رہنے والے تھے، انصاری صحابہ مدینہ منورہ والے تھے۔ تو اعرابی نے کہا رسول اللہ ہم میں سے تو نہیں ہوگا، وہ کاشتکاری کی تمنا کرنے والا انہی لوگوں میں سے ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو سرکار اس بات پر مسکرا دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے حدیث روایت کرتے ہیں، بحقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، 5409 نمبر ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا تھا آپ کی خدمت میں، عرض کی تھی رسول اللہ کیا اہل جنت سوئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے اور اہل جنت پر موت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہاں نیند آئے گی نہیں، سوئیں گے نہیں۔ تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان پہ تھوڑی سی غنودگی طاری ہوگی، جیسے ہلکے بیٹھے ہوئے جھونکا لیا، اسی میں سب نیند پوری ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ انسان سو جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے۔ جیسے مردہ مر جاتا ہے اسے اپنے اطراف کا ہوش نہیں رہتا، یعنی عرفی اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، زندوں کے اعتبار سے، ورنہ تو جب انسان مرتا ہے تو سب اس کا ہوش رہتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم نے جو کچھ سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔